السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مشہور کامیاب شخصیات کے بارے میں بات کریں گے جنہیں لوگوں نے ناکام کہہ کر مسترد کر دیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کدہ۔ میرا نام نوید عالم ہے۔ تومس ایڈیسن کو اس کے اساتذہ نے کہا تھا کہ وہ نالائق ہے اور کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ اسے 2 نوکریوں سے برخاست کیا گیا تھا۔ بعد میں اس نے بجلی کا بلب بنانے کی 1000 ناکام کوششیں کی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ 1000 دفعہ ناکام ہونا کیسا لگا تو اس نے جواب دیا کہ میں ناکام نہیں ہوا بلکہ بلب 1000 سٹیپ میں بنا۔ سگمنڈ فرائڈ کو سٹیج سے اتارا گیا اور انہیں تضحیک اور طنز کا نشانہ بنایا گیا جب اس نے یورپی سائنسی کمیونٹی کے سامنے اپنے نظریات پیش کیے۔ اس نے اپنی تحقیق جاری رکھی اور بعد میں ابھر کر سامنے آیا۔ انہیں آج کل سائیکو انالیسس کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل اپنے ابتدائی اسکول میں پاس ہونے میں ناکام رہے اور بعد میں جب وہ نامور ہیرو اسکول میں داخل ہوئے تو انہیں اپنے کلاس کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا گیا۔ وہ رائل ملٹری اکیڈمی کے داخلے کے امتحان میں 2 بار ناکام رہا اور جب وہ آخر کار پاس ہوا تو اسے انفینٹری کے بجائے کیولری میں رکھا گیا کیونکہ وہ میتھس نہیں جانتا تھا۔ پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہونے میں ناکام ہوا اور اسے 1906 میں الیکشن لڑنے کے لیے ایک اور نشست تلاش کرنا پڑی۔ بعد میں جب وہ منتخب ہوئے تو انہیں گیلے پولی مہم پیش کرنے پر برطرف کر دیا گیا۔ 1931 میں چرچل سیاست سے باہر ہو گئے اور وہ ریٹائرمنٹ پر سوچ رہے تھے کہ یورپ میں فاشزم کا نظام ابھرا جس نے چرچل کو واپس توجہ میں لایا۔ وہ 62 سال کی عمر میں وزیر اعظم منتخب ہوا اور آج تک وہ عظیم ترین برطانوی شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔ سقراط کو آج کل مغربی فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے زمانے میں اسے نوجوانوں کو بدعنوان بنانے والا قرار دیا گیا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے دوران ایک مسخرے کے طور پر پیش کیا گیا جس نے اپنے طالب علموں کو دھوکہ دہی کی تعلیم دی۔ سقراط کے نظریات اس وقت کے عام نظریات اور قوانین سے ٹکراتے تھے، یہاں تک کہ وہ جمہوریت کے خلاف تھے اور ان لوگوں کو جو عقل مند سمجھے جاتے تھے کو کم علم کہہ کر مسترد کر دیتے تھے۔ اس نے پبلکلی ایتھینین معاشرے کے اشرافیہ پر تنقید کی، انہیں بے وقوف کہا اور ان پر بدعنوانی کا الزام لگایا جس کی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا اور سزا سنائی گئی۔ اس پر ایتھینین لوگوں کا ذہن خراب کرنے اور ریاست کا نظام خراب کرنے کا الزام لگایا گیا۔ اسے زہر دے کر مارنے کی سزا سنائی گئی۔ ہنری فورڈ نے معمولی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے حقیقت میں کوئی موٹر کار انجن یا اس کا فیول ایجاد نہیں کیا تھا۔ در حقیقت یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ 40 سال کا تھا جب اس نے اپنی کمپنی قائم کی جو اس کے مطابق ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ فورڈ فطری طور پر ایک متجسس شخص تھا جس نے 1891 میں ایڈیسن ایلومینیٹنگ کمپنی میں کام کرنا شروع کیا اور ایسا کام کر دکھایا کہ اسے 2 سال کے اندر چیف انجینئر بنا دیا گیا۔ اس نے اپنا زیادہ تر وقت انجن اور آٹو موبائل کے لیے وقف کیا۔ اس کی پہلی ایجاد ایک کوادری سائیکل تھی جس میں بنیادی طور پر 2 سائیکلیں ساتھ ساتھ لگائی گئی تھیں اور ایک انجن لگا ہوا ہوتا تھا۔ فورڈ گاڑی بنانا جانتا تھا لیکن وہ ان سے کوئی منافع کمانے میں ناکام رہا جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اس پر اعتماد ختم ہوا اور فورڈ کا کاروبار صرف 1 سال کے بعد بند ہو گیا۔ لیکن فورڈ نے حوصلہ نہیں ہارا اور ریسنگ کار بنانے کا نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی کمپنی کو پروموٹ کرنے کا یہ واحد طریقہ دیکھا۔ 2 سال کے اندر اس نے اپنی پہلی موٹر کو کامیابی سے دوڑایا۔ فورڈ نے انجن ایجاد نہیں کیا لیکن اس نے ایک ایسی صنعت کی بنیاد رکھی جو سڑکوں کی تعمیر، سروس اسٹیشن، پیٹرولیم وغیرہ کا باعث بنے۔ ہنری فورڈ 20ویں صدی کا سب سے با اثر آدمی تھا۔
والٹ ڈزنی کو شروع ہی سے ایک ناکام شخص سمجھا جاتا تھا۔ وہ ایک اوسط طالب علم تھا۔ بعد میں اس نے تھیٹر، آرٹ اور موشن فلموں میں دلچسپی ظاہر کی۔ اسے اپنی پہلی نوکری سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ اس کی آرٹ میں امیجنیشن کی کمی ہے۔ کارٹونسٹ کی نوکری حاصل کرنے سے پہلے اسے بینک میں نوکری کرنا پڑی۔ 19 سال کی عمر میں اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک اسٹوڈیو بنائی، لیکن اس اسٹوڈیو کو بھی کچھ ہی عرصہ کے بعد بند کرنا پڑا۔ 1926 میں اس نے ایک کامیاب کارٹون کریکٹر اوسوالڈ دی ریبٹ بنایا، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد یونیورسل اسٹوڈیو نے اس سیریز کے لیے دوسرے فنکاروں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اگلے سال اس نے مکی ماؤس کا کردار بنایا، لیکن MGM اسٹوڈیو نے اس کیریکٹر کو مضحکہ خیز کہہ کر رد کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیریکٹر عورتوں کو خوفزدہ کرے گا۔ سنو وائٹ اینڈ 7 ڈوارفز کا مذاق اڑایا گیا اور پینوکیو کی پروڈکشن روک دی گئی۔ اسی طرح بامبی کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ لیکن ان تمام ناکامیوں کے باوجود والٹ ڈزنی نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت جاری رکھی۔ آج کل والٹ ڈزنی کی بنائی گئی اسٹوڈیو اربوں ڈالرز کی فلمیں بناتی ہے۔ والٹ ڈزنی نے ہمیں دکھایا کہ انسان کو اپنی محنت پر یقین رکھنا چاہیے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔